سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے دوزخ میں ہونے والے عذابات کو مشاہدہ فرمایا جی، تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے ہونٹ کو جو ہے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا اور آگ کی کینچیاں تھیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ علماء اور خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو تو دین کا درس دیتے تھے، لیکن خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے تھے. اللہ. اب آپ اس پہ ذرا سا غور کریں کہ اگر ہم آج کے دور میں دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی ایک مبلغ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ اصلاح کر رہا ہو نا تو اس اصلاح میں سب سے پہلے آئینہ اپنے سامنے رکھے اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا اللہ اور پھر لوگوں کی اصلاح کرے. تو اسی آج کے دور کے اندر بے عمل مبلغین جو ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آخری دور کے اندر جو ہے وہ جاہل عباد عابدین عبادت کرنے والے اور فاسق علماء ہوں گے. اللہ اکبر. اب اس حدیث مبارکہ کو دونوں کو ملا کر دیکھ لیں کہ آخری دور چل رہا ہے، بہت سارے علماء کہلانے والے اور بہت سارے عابدین یہ اس صف کے اندر ہمیں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. علماء ربانیین بھی ہیں، ان کا تذکرہ میں نہیں کر رہا، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہم جیسے ہیں کہ جن کو اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشاہدہ تو یہ کیا. ایک اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر گئے تو ایک بڑے پتھر سے ایک بیل باہر آ رہا تھا اور پھر وہ جب واپس جانے کی کوشش کرتا تھا نا تو اندر نہیں جا سکتا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا تھا جس سے فتنہ ہو جائے اور پھر بعد میں وہ پچھتا کر یہ چاہتا تھا کہ میری یہ بات واپس میں اس کو لے لوں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن وہ لے نہیں سکتا تھا. آج کے دور کے اندر ایسا نہیں ہو رہا. جس کو دیکھ رہے ہیں ہم وہ سوشل میڈیا اٹھاتا ہے اور سوشل میڈیا پر اٹھا کر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے. یعنی آج کے دور میں ہم دیکھیں نا تو سوشل میڈیا جس کے ہاتھ میں ہے وہ نام دین کا لے رہا ہوتا ہے، نام جو ہے وہ اصلاح کا لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی تو اپنی جیت ہو جاتی ہوگی لیکن دین بعض اوقات ہار جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں پر رویے ہوتے ہیں نا، اس رویے کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اگر دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے تو پھر میدان معاشر میں آپ کو اس کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ لوگوں میں فتنہ پھیل رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، میں چاہوں گا یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جن علماء یا خطباء کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان کے لیے آپ نے خاص کہا ہے عوام کو رویہ حسن زن کا ہی رکھنا ہے نا، جب تک ظاہری قرائن نہ ہو. دیکھیں عوام کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ علماء پہ تنقید کرے، اور اگر بالفرض کوئی بے عمل عالم بھی ہے تو آپ کو اس سے فیض ہی حاصل کرنا ہے. یہ اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ بے عمل عالم جو ہے نا وہ چراغ کی مانند ہے جو خود تو جل رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو نور پہنچا رہا ہوتا ہے. اللہ. تو آپ اس سے فیض حاصل کریں. اگر بے عمل بھی ہے تو آپ اس پہ تنقید نہ کریں، کیونکہ آپ کا تنقید کرنا، آپ کا اس کے اوپر انگلی اٹھانا، اس کے خلاف مہم چلانا یہ دین کو نقصان پہنچائے گا. بہت پیاری بات. تو یہ اگر کوئی بے عمل عالم بھی ہے تو اگر بالفرض ہے تو اس پہ تنقید نہ کریں. آپ اس پہ تنقید کرنے کے لیے دوسرے علماء ربانیین کافی ہیں، بہت اچھا، وہ ان کی اصلاح کر دیں گے. ایک اور چیز جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدہ فرمایا وہ تھا جنت کے دروازے پر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ جو صدقہ ہے نا اس کا اجر 10 گنا ہے اور جو قرض دیا جاتا ہے اس کا جو اجر ہے وہ 18 گنا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی کہ حضور جب صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے نا کسی کو تو صدقہ لینے والے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن جو قرض کا مطالبہ کرتا ہے نا وہ اس صورت کے اندر مطالبہ کرتا ہے جب اس کے پاس اس قرض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.